السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 سے، فلا اقسم، تو میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی۔ اس آیت میں فلا جیسے لام الف یہاں پر ہے، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور کسی بھی قسم سے پہلے اگر یہ اس طرح لام الف لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی پیچھے بات ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے۔ جیسے یہاں پر لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم ستاروں کے مقامات کی، یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ تم قرآن مجید کے بارے میں گمان کر رکھے ہیں، کیونکہ ان کا کیا گمان تھا، مشرکین مکہ، وہاں وہ یہ سوچا کرتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ تو کہانت ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے نہیں، بلکہ یہ تو عظمت و شان والا قرآن ہے۔ تو فلا اقسم بمواقع النجوم، بس مجھے ستاروں کے گرنے کی منزلوں کی قسم ہے۔ تو یہاں پر مواقع النجوم سے مراد ستارے ہیں، وہ ستارے جو طلوع اور ان کی غروب کی جگہیں ہیں، اور ان کی منزلیں، ان کی پوزیشنز، ان کے مقامات، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغمبروں کے دلوں میں، یعنی نجوم اس آیت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نجوم سے قرآنی آیتیں مراد لی گئی ہیں، اور مواقع سے قلوب یعنی دل انبیاء کرام کے، جس پہ یہ قرآنی آیتیں اترتی ہیں۔ اور ستاروں کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے پہلے لوگ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستہ معلوم کیا کرتے تھے، اسے دیکھ کر چلتے تھے۔ تو ستاروں کو یہاں پر قرآن کی آیتوں سے مراد لیا گیا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ جس طرح ایک تارے انسان کو راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو گمراہیوں میں، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی راستہ دکھاتی ہیں، وہ راستہ جو سیدھا جنت تک لے جاتا ہے، وہ راستہ جس پہ چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ستارے راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی یہ بھی راستہ دکھاتی ہیں۔ اور یہ آیات کہاں اترتی ہے؟ انبیاء کرام، پیغمبروں کے دل پر یہ اترتی ہے، یعنی یہ دل کتنے زیادہ مبارک دل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چوز کیا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں چوز کیا ہے، اور ان کی دلوں پر، پیغمبروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات اترتی ہیں۔ تو ہر ایک آیت ستاروں کے مانند ہے۔ جس طرح ہم ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، کتنے خوبصورت یہ ستارے لگتے ہیں، ایک ایک ستارے کی طرف دیکھیں کس طرح وہ چمکدار ہے، چمکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی اگر دیکھیں، ان میں بہت خوبصورتی ہے۔ جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہے، اندھیری رات ہے، تو وہ منظر دیکھ کر انسان اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے، اتنا خوشگوار منظر کہ آسمان سب تاروں سے، ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح آیات کی بھی طرف دیکھیں، ان کی بھی خوبصورتی ہے، جب انسان ان کو سنتا ہے تو دل اس کا پرسکون ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس سنتا ہی جائے۔ اور ستاروں کی طرف دیکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اتنے زیادہ ستارے ہیں، اور یہ کس ترتیب سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، یہ اپنے مدار میں ہے، اپنی آربٹ میں ہے۔ یہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ حادثے ہو رہے ہیں، وہاں پر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کوئی آگے نکل رہا ہے، کوئی پیچھے نکل رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن ستارے گرنے لگیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، یہ بھی گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے کسی بھی چیز کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے۔ جیسے اکثر لوگ میری ماں کی قسم، میری باپ کی قسم، یا اس طرح کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرک ہے۔
صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ مجھے قرآن کی قسم ہے، کیونکہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہاں پر ستاروں کی قسم کھائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 76 میں، اور انہو بلا شبہ یہ لقسم، البتہ قسم ہے، لو تعلمون اگر تمہیں علم ہو، عظیم بہت بڑی، اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مواقع نجوم کی قسم کھائی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم اسے سمجھ سکتے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور کس بات پر قسم کھائی ہے وہ ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی تو بات اتنی اہم ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم اس کو علم رکھتے ہو تو تم جان لو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یعنی کوئی چیز اتنی زیادہ اسپیشل ہے، کوئی چیز اتنی زیادہ اہم ہے جس کے لیے اتنی بڑی قسم کھائی گئی ہے۔ اور جس بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے، انہو کہ بلا شبہ یہ، لقرآن البتہ قرآن ہے، کریم نہایت معزز، کریم۔ اس بات پر قسم کھائی گئی ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز اور کریم ہے۔ بلا شبہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے، یہ اس کی شان بہت بڑی ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حروف پڑھنے پہ 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، یہ دلوں کو چینج کر دیتا ہے، انسان کے سوچنے کا نظریہ انداز بدل جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان پھر سیدھے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ تو انہ لقرآن کریم، بلا شبہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ، تو اس پہ قسم کھائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور یہ کہاں پر ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ہے، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ ہے لوح محفوظ، وہاں پر اسے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 79، لا نہیں، یمسہ ہاتھ لگاتے اسے یا چھوتے اسے، الا مگر، المطہرون پاک، تو اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہے۔ یعنی وہ کون سی کتاب ہے، وہ کتاب جو آسمان میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ وہ قرآن نہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، یہ والی قرآن ہے، لیکن وہ جو آسمان میں ہے اس کے بارے میں فرمایا اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے پاک فرشتے چھوتے ہیں۔ البتہ اگر دنیا میں دیکھیں تو اسے ناپاک لوگ، مجوسی ہے جو اپنے جادو ٹونے کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال، اور گندے لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، منافق بھی اسے چھوتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں کس قرآن کی بات ہو رہی ہے، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، جو آسمان میں ہے، اسے صرف اور صرف فرشتے چھوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، تو یہاں اس آیت میں وہ کتاب کی بات کی جا رہی ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے جسے اونلی فرشتے چھو سکتے ہیں، اس کتاب کا ذکر آیا ہے۔ تو جیسے عبادات ہے، اونلی 2 ہی ایسی عبادتیں ہیں جس میں وضو شرط ہے، کنڈیشن ہے، جس کے بنا وہ عبادت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک تو نماز ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح طواف کرنا، وضو کے بغیر طواف بھی نہیں ہوتا۔ تو اونلی یہ 2 عبادتیں ہیں جس میں وضو شرط ہے، کنڈیشن ہے، لیکن دوسری باقی کی عبادتیں ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تو اس میں اگر کوئی وضو نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی وضو کر بھی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وضو کرنا افضل ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی پڑھ کے کر کے ہی بیٹھے، اگر وضو نہ ہو تو نہ تلاوت کرے، نہیں، لیکن مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل ہے کہ وضو کے ساتھ بھی دوسری عبادتیں کی جائیں۔ اور جو جنابت کی حالت میں ہیں، خاص طور پہ جب تک وہ
غسل نہیں لے لیتا، نہ تو اسے قرآن کو چھونا چاہیے، نہ ہی قرآن کو اپنی میموری سے جو اس نے حفظ کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے، قرآن کو اپنے یعنی پڑھ بھی نہیں سکتا ہے جب تک وہ غسل نہ کر لیں۔ آیت نمبر 80 میں تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، کیونکہ مشرکین یہی کہتے تھے نا کہ یہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔ آیت نمبر 81 میں سوال کیا گیا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ افبہذا، کیا پھر اس الحدیث یعنی اس حدیث یعنی اس قرآن سے تم مدہنون بے پرواہی کرتے ہو؟ بس کیا تم ایسی بات کو یعنی اس قرآن کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ تم اس سے لاپرواہی برتتے ہو؟ تو یہاں قریش مکہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو، کیونکہ وہ لوگ اس قرآن کو اس کی تصدیق ہی نہیں کرتے تھے، اس کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، اس پہ ایمان لانا نہیں بلکہ اس کو انکار کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس کیا تم ایسی بات کو یعنی قرآن کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو، اس کا انکار کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَجْعَلُونَ، اور تم کرتے ہو رِزْقَکُم، اپنا حصہ، اپنا رزق، اَنَّکُم، یہ کہ تم تکذبون، تکذیب کرتے ہو۔ اور تم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو، یعنی قرآن کا بھی اگر تم نے حصہ لیا ہے، قرآن سے بھی تم نے اگر کچھ لیا ہے تو وہ کیا لیا ہے کہ اس کو جھٹلانا، یعنی قرآن سے کوئی رحمتیں، برکتیں، ایمان، ہدایت نہیں لی، قرآن کا بھی اگر تم نے حصہ لیا ہے تو اس میں سے کیا لیا ہے؟ اس کو جھٹلاتے پھرو، اس کو جھٹلاتے ہو۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ تعالیٰ کے زیادہ احسان مند ہو کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے جس میں ہدایت کی باتیں ہیں، تم اس کی تکذیب کرتے ہو، شکر ادا نہیں کرتے تم اس کا۔ یہ سوال تو مشرکین مکہ، قریش کفار سے کیا گیا تھا کہ کیا تم اس قرآن کو سرسری اور معمولی سمجھتے ہو، اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، اس سے بے پرواہی برتتے ہو؟ تو ہم ایمان لانے والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائیں، تو ذرا ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے، کہیں ہم اس کے ساتھ لاپرواہی تو نہیں برت رہے، کہیں ہم اسے معمولی تو نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ بس اس کو گرانٹیڈ تو نہیں لے رہے۔ ہم میں ہر انسان چاہتا ہے کہ جانے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، فار شیور آپ بھی جاننا چاہتی ہوں گی کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں کتنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو پھر وہ دیکھے کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کا وقت کتنا گزرتا ہے، وہ پھر دیکھیں کہ کیا قرآن اس کی زندگی میں سب سے پہلے آتی ہے، ٹاپ پریورٹی ہے، وہ دیکھے کہ کیا قرآن ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جتنا وقت ہم قرآن کے ساتھ گزاریں گے یہ سائن ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ ضرور اللہ کے کلام سے محبت کرے گا، اور اس کا دل چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رب کے کلام کو سمجھنے، سیکھنے، اس پہ عمل کرنے پہ گزاروں۔ تو آج ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں، ہمارا وقت قرآن کے ساتھ کتنا گزرتا ہے، کیا رویہ ہے، کیا دل بے چین رہتا ہے، اگر کام گھر کے کر بھی رہی ہوں تو میرا سارا دل قرآن کی طرف لگائے کہ جیسے ہی میں اس کو تھوڑا سا بھی مجھے وقت ملے تو میں قرآن کی طرف بڑھوں اور جلد سے جلد اس کو پڑھوں، سمجھوں، سیکھوں، اسے آگے پہنچاؤں۔ ہر وقت کیا واقعی دل قرآن میں اٹکا ہوا ہے؟ ہر کوئی جائزہ لیں، کیونکہ ہمیں اپنا مقصد نہیں بھولنا ہے، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کا قرب حاصل کریں، اور یہ صرف اور صرف قرآن کے ذریعے ہی ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہم نے
قرآن کے ساتھ کیا رویہ کیا ہے، ہم کیا حیثیت ہے ہماری زندگی میں قرآن کی تعلیمات کی اور دنیاوی تعلیمات کی۔ حالانکہ انسان کو تو اس کی طرف دوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ کہاں سے آئی ہے کتاب، یہ وہ جو لوح محفوظ میں ہے، جو اتنی پروٹیکٹڈ، اتنی حفاظت میں رکھی گئی ہے، جسے اونلی فرشتے چھوتے ہیں، وہ کتاب کا ایکسیس اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا، اور یہ آئی بھی کہاں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو اس کی عظمت کو سمجھیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے لوگ بلاتے ہیں کہ آپ آئیں قرآن سیکھ لیں، تفسیر سمجھ لیں، آپ حفظ کر لیں، لوگ پکڑ پکڑ کے لے کر آتے ہیں اور یہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ فی سبیل اللہ لوگ پڑھانے کے لیے تیار ہے، قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، بس آؤ اور اللہ کے کلام کو سیکھ لو فری میں، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ اور دنیا کی تعلیمات کی طرف دیکھیں، مہنگے مہنگے اسکولوں میں دنیا کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، اور یہاں پہ مفت میں اللہ کے کلام کو، علم کو دیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اور قرآن جب تعلیمات لینے کے لیے ایک دو آ بھی جاتے ہیں، اپنا وقت نکال کر اگر سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اب اس کے بعد سیکھتے سیکھتے اتنا مشکل لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں پھر، کہ نہیں ہم سے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں نہیں آیتیں سمجھ آ رہی ہے، ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس کے نوٹس بنانا، اس کے ٹیسٹ کرنا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اور دنیا کی تعلیمات کو کیا اس طرح چھوڑتے ہیں؟ دنیا کی تعلیمات میں اگر کوئی بھی سبجیکٹ مشکل لگے، نہیں سمجھ آ رہا، تو گھر کے سارے لوگ لگ جاتے ہیں کہ اس کو ایکسٹرا ٹیوشن لگاؤ، اس کو ایکسٹرا کلاسز لینے دو، اسپیشل کلاسز، تاکہ یہ سبجیکٹ میں ویک ہے تو اس کو زیادہ اس میں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ایکسٹرا ٹیوشنز لگاتے ہیں۔ ماں باپ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو، اور قرآن کی تعلیمات میں مشکل لگتے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہوا ہے، کتنا ایزی لیتے ہیں ہم اس کو۔ اور جو کوئی بھی قرآن کی تعلیمات لیتا ہے، دین کی تعلیمات لیتا ہے، اس کو تو اتنی حقیر طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ عربک میڈیم سے پڑھا ہے، یہ اونلی حافظ قرآن ہے، یہ فلاں ہے، اس کا کیریئر کیا بنے گا۔ شاید اگر میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ہوتا تو میں اس بات پہ یقین نہیں کرتی۔ کسی خاتون کے بچے حافظ القرآن ہیں اور وہ عربک میڈیم اسکول سے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سائنس، سوشل، میتھ، لیکن عربک میڈیم سے۔ اور دوسری خاتون کو میں نے دیکھا 2-3 دفعے، جب بھی وہ بیچاری اس حافظ قرآن کے ماں سے ملتی ہے، بچوں کی ماں سے، تو کہتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ کے بچوں کا کیا کیریئر بنے گا؟ ٹھیک ہے آپ نے حفظ کروایا، لیکن بچوں کا کیریئر کیا، اب ان کا آگے جا کے کیا بنے گا؟ آگے جا کے کیا بنے گا؟ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا ہمیں رزق اونلی اچھی ڈگریوں سے ہی مل سکتا ہے؟ کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کا کوئی کیریئر نہیں؟ پہلے تو یہ شوق ہوا کرتا تھا کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک بچہ حافظ ہو، اور ہوا بھی کرتا تھا۔ آج کل بس ماں باپ کی بس خواہش ہی بن کے رہ گئی کہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد میں سے کوئی ایک تو حفظ کر لے، اور وہ بس خواہش کی حد تک ہی رہ کر رہ گئی ہے، کوئی اس کے لیے کوشش نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر سٹیپ نہیں لیتے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی مصروفیات آتی ہے زندگی میں، کوئی بھی مصروفیات، سب سے پہلی چیز قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن کا کورس سیکھ رہے ہیں یا قرآن کی تعلیمات لے رہے ہیں یا دین کی تعلیمات لے رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا وجہ؟ پریگننٹ ہے تو ہم نہیں کر سکتے، ڈیلیوری ہو گئی ہماری تو ہم نہیں کر سکتے، شادی ہونے والی ہے تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارا گھر شفٹ ہو رہا ہے تو ہم نہیں کر سکتے، نیا جاب ملا ہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی مصروفیات آتی ہے، سب سے پہلی چیز قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا کے باقی سب کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی دنیا کے دوسرے کام میں رکاوٹ نہیں آتی، اس کا سب بندوبست کر لیتے ہیں، پہلی چیز قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ حالانکہ انسان سمجھے، مومن اس کی قدر و قیمت سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو زندگی کا مقصد بنائیں۔
اور جو لوگ اس کو سیکھتے بھی ہیں ان کی ایک معاشرے میں اتنی زیادہ عزت بھی ان کو نہیں دی جاتی۔ اب آپ دیکھ لیں، جو لوگ دین کی تعلیمات لے رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات لے رہے ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جو لوگ اس کے بعد پھر اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی قاری ہے قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی داعی ہے دین کو آگے پھیلا رہا ہے، امام ہے مسجد کا نماز پڑھا رہا ہے، مؤذن ہے اذان دے رہا ہے، آپ بتائیں یہ اتنی محنت کر کے حلال روزی کماتے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ آپ بتائیں۔ یہ دین کا علم لے کے جب اس سے روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں تو ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں، اور جب دنیاوی تعلیمات لے کر یہ جب روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں، ان کو جب جاب ملتا ہے تو ان کی تنخواہیں تو آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کس نے سیٹ کی یہ تنخواہیں؟ کاش ہم ان لوگوں کی قدر و قیمت سمجھ سکیں، ایک مؤذن کی، ایک امام کی، ایک داعی کی، ایک قاری کی، ان کو بڑھ کر ان کو بڑھاوا دیں، ان کا حوصلہ افزائی کریں، تاکہ آنے والی امت بھی، بچے بھی دیکھیں کہ واہ بھائی کیا جاب ہے داعی کا، واہ بھائی کیا جاب ہے امام صاحب کا، ان کو تو اتنی عزتیں ہیں، ان کو تو اتنی تنخواہ ملتی ہے، ان کی تو اتنی یہاں پہ لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ہی اس چیز کو اتنا نیچے کر دیا ہے کہ اس طرف اب لوگ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو آگے بڑھیں، ان لوگوں کی عزت کریں، ان کے حوصلہ افزائی کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں۔ تو یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی یہ ساتھ ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ ہمیں جنت میں نہ پہنچا دے۔ آج ہم جن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا رہے ہیں، کوئی قیامت والے دن ساتھ کھڑے رہ کے کوئی حمایت نہیں کر سکے گا۔ جو اصل دوست ہے، جو لڑے گا، جو جھگڑے گا، جو سفارش کرے گا رب کے سامنے، وہ قرآن ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن میں وقت لگا دیتے ہیں تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ غور کر کے دیکھیں، جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے، وہ سارا دن ان کا دنیا کے کاموں میں ہی پورا ختم ہو جاتا ہے اور ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور جو لوگ قرآن کو وقت دیتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنی دن کا آغاز کرتے ہیں، قرآن کو بھی وقت لگاتے ہیں، اللہ ان کے وقت میں برکت دے دیتا ہے، ان کے گھر کے کام بھی بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں اور وہ دین کی تعلیمات بھی بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں۔ اللہ ان کے سب کاموں کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کا قدردان ہے، نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ ایک بندہ اپنے بزی اسکیڈیول میں قرآن کو سیکھنا نہیں چھوڑتا تو کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا، رسوا کر دے گا؟ نہیں، اللہ تو ایسوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو قرآن کو نہ چھوڑیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو سرسری نہ لیں، اس کے ساتھ سنجیدہ ہو، اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی کے سے قرآن سے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اس کا شوق پیدا کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔